مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر حصہ غزل شیخ غلام حمدانی مصفی کی پہلی غزل کا 5واں شعر ہے۔ آخر کو ہو کہ لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ شہید عشق کا لہو چھپائے نہیں چھپتا یہ رنگ لاتا ہے۔ نئی بہار میں اگنے والے لالے کے سرخ پھول کو عجیب رنگ اور مفہوم دیا گیا ہے۔ راہ عشق میں شہید ہونے والے عاشق کا خون رائیگاں نہیں گیا، اس نے اپنی نمود کا انوکھا انداز اختیار کیا ہے۔ وہ ایک سرخ پھول بن کر کھل اٹھا ہے۔ عشق ایثار اور صداقت کا راستہ ہے۔ اس راہ گزر پہ چلنے والے اپنے محبوب کے لیے اپنا گھر، خاندان، نام، نسب حتیٰ کہ زندگی نچھاور کر دیتے ہیں۔ محبوب کی گلی سے گزرنے والا ہر راستہ دار کی طرف جاتا ہے۔ وہی عاشق صادق ہے جو اپنی جان محبوب کی گلی میں قربان کرنے کو تیار رہے۔ بقول فیض مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بہار کا موسم حسین رنگوں سے مزین ہوتا ہے، کہیں سبز، کہیں زرد، کہیں نیلا تو کہیں سرخ رنگ نظر آتا ہے۔ شاعر جس تازہ بہار کا ذکر کر رہا ہے اس میں سرخ رنگ لالا کے پھولوں کی پتیوں میں کثرت سے عیاں ہوا ہے۔ شہید راہ وفا کا لہو بہار میں زمین پر گرا، مٹی میں سرایت کر گیا، مگر بہار آئی تو لالا کے پھولوں میں ظاہر ہو گیا۔ لالا کے پھولوں کی تمام تر سرخ رنگت رعنائی شہید عشق کے لہو کی مرہون منت ہے۔ شہید کا خون چھپائے نہیں چھپتا، شہید کا خون انسانی شعور میں محروموں اور مظلوموں کی تحریکوں میں عیاں ہوتا ہے۔ اس لہو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ قوموں کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اپنے وطن، دھرتی، نظریے یا فلسفے کے لیے جان دینے والے عشاق لوگوں کے سینے اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ کسی بڑے مقصد کے لیے دی جانے والی قربانی ضائع نہیں ہوتی، وہ قربانی کسی قوم یا سرزمین کے لیے باعث افتخار بن جاتی ہے۔ جس طرح لالے کے پھولوں سے چمن رنگین ہو جاتا ہے، اسی طرح عاشق کی قربانی سے قومیں سرخرو ہو جاتی ہیں۔ عاشق کا خون لوگوں کے چہروں کو گل رنگ بنا دیتا ہے۔ لالا کی پتیوں کی سرخ رنگت کو خون شہید حق کا مرہون منت ظاہر کیا گیا ہے۔ صنعت حسن تعلیل کا انتہائی مہارت سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی دین ہے۔ عشق ہو یا تصوف، رائے حق ہو یا قوم کے لیے قربانی، اس سے بہتر زندگی کا اور کوئی مصرف نہیں۔ اس لیے میر نے کہا، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ اسی شاعر کا چھٹا شعر ہے، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ بہادر انسان کا انداز حرب و ضرب اسے اوراق تاریخ میں امر کر دیتا ہے۔ تشریح، جو لوگ خلق خدا کی عظمت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی اگر کسی بڑے مقصد کے لیے صرف ہو جائے تو اس میں ہمیشگی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تاریخ عالم میں وہی لوگ سرخرو ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی متاع عزیز کو محبت اور خلوص کے راستے میں نچھاور کیا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دین اور عظیم ترین انعام ہے۔ اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے زندگی کو صحیح انداز میں بسر کرنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ الہامی کتب میں صراط مستقیم کو واضح بیان کیا گیا ہے۔ اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ نہ صرف اس دنیا میں فلاح پاتے ہیں بلکہ ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ نیکی کے راستے پر چلنے والے لوگ دنیا میں مثال بن کر ہمیشہ زندہ رہے ہیں۔ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن ان کا نقش صفحہ ہستی پر ثبت رہتا ہے۔ عشق، تصوف یا وطن سے دوستی کی راہ میں جان قربان کرنے والے لوگ بھی خلق کے دلوں اور تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے خلوص و اظہار کے ذریعے زندگی کا وہ راستہ منتخب کرتے ہیں جو قدم قدم پر قربانی کے پھول کھلاتا چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں لیکن لوگ انہیں زندہ جاوید مان کر ان کی یادگاروں کو چراغاں کیے رکھتے ہیں۔ جیسے کربلا والے آج تک اپنی مثال آپ ہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ انسانی زندگی کا اس سے خوبصورت اور کیا مصرف ہو سکتا ہے کہ وہ راہ حق یا کسی بڑے نظریے کے لیے قربان ہو جائے۔
ایسے قربانیاں دینے والے لوگ ہی ہیرو کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے باعث ہی قوموں کو عروج و افتخار حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو جان ایسے عطیہ خداوندی کا صحیح حق ادا کرتے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس شعر میں عمومی پہلو کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی پہلو یہ بھی ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کا جو المیہ 1799 میں رونما ہوا، تو اس کی بعض گشت بھی مصفی کے دور میں ہندوستان میں پہنچی اور پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مصفی کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی، تو اس دور میں انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ کیسے انگریزوں کے مقابل ڈٹ گئے اور انگریزوں پر ان کی ہیبت طاری رہی۔ 7واں شعر ہے: یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگ قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ حیات انسانی ایک قافلے کی مانند ازل سے رواں دواں ہے۔ اس کی رفتار و مسافت میں کہیں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ تیز رفتار لوگ نہ صرف اس قافلے کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ قافلے کے لیے باعث توقیر بھی ثابت ہوتے ہیں، اور سست رو باعث ننگ و آر ہوتے ہیں۔ اس شعر میں بیک وقت مفہوم کی 2 جہتوں کو ابھارا گیا ہے۔ پہلی جہت زمانے اور فطرت کے روزمرہ معمول سے متعلق ہے، جس کے مطابق زمانے کی رفتار کا ساتھ نہ دینے والے لوگ زندگی کے سفر میں بچھڑ جاتے ہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کا قدم چومتی ہے جو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں۔ مناسب وقت پر درست فیصلے کر کے ان پر عمل پیرا ہونے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان: وقت 2 دھاری تلوار ہے، یاران گرم تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالہ جر سے کارواں رہے۔ مفہوم کی دوسری جہت کے مطابق بعض اوقات ننگ قافلہ ہی کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں۔ قافلے کا ساتھ نبھانے والے لوگ منزل پر پہنچ کر شادمانی کے احساس سے دوچار ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے ناکام ہو گئے۔ اسی دلیل کے مطابق سیاسی اور معاشی کامیابیاں حاصل کرنے والے صاحبان اقتدار اور امراء یہ خیال کرتے ہیں کہ تخلیق کاروں اور شاعروں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ہم نے وقت کا ساتھ دے کر زندگی کے ہر نعمت کو پا لیا ہے، جبکہ وہ لوگ زندگی کی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کا یہ خیال اس وقت باطل ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ جب صدیاں گزر جانے کے بعد تخلیق کاروں اور شاعروں کا نام سورج کی طرح جگمگا اٹھتا اور انہیں کوئی چاہنے والا بھی نہیں ہوتا۔ مصفی کے عہد میں ہزاروں نواب اور امراء لکھنؤ میں مقیم تھے۔ وہ اپنے آپ کو انتہائی کامیاب اور باسعادت لوگ تصور کرتے تھے، جبکہ مصفی درویشوں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ زمانے کے لحاظ سے مصفی ایک بچھڑا ہوا شخص تھا، لیکن آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ یہی پیچھے رہ جانے والا شاعر ہی اس عہد کا سب سے اہم فرد تھا۔ کسی عہد میں اس کی وقتی کامیابیاں اور ناکامیاں انسان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتی۔ وہ لوگ جو خلوص، اثار و محبت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، وہ ظاہری خسارے کے باوجود نفع میں رہتے ہیں۔ عہد ماضی کے انداز سفر کی مثال دی گئی ہے۔ عہد رفتہ میں سفری مشکلات و خطرات کے باعث سفر اجتماعی کیا جاتا تھا، قافلے تیار ہوتے تھے، سفر کیا جاتا تھا۔ ایسے عالم میں کوئی قافلے سے پیچھے رہ جاتا تو اپنی رسوائی کے ساتھ ساتھ اہل قافلہ کی بھی سبکی کا باعث بنتا تھا، مگر یہاں مراد قافلہ حیات، قافلہ ادب، قافلہ درویشی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ شعر ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ وقت کی قدر کرنے والے ہی قدر کے لائق ہوتے ہیں۔ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا۔